علی گوہر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لگ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اب اپنی لیگیسی یہ چھوڑ رہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی برداشت نہیں ہے, کسی قسم کی ہم آپ کو سپیس نہیں دیں گے, نہ چھوڑیں گے, جو جیل میں ہے وہ جیل میں رہے گا. یہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, ظاہر ہے کہ معاملات عدالتوں کے اندر ہیں اور عدالتوں میں تو ان کو 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتیں بھی ملتی رہی ہیں, باقی ضمانتیں بھی ملی ہیں, بریت بھی ہوتی رہی ہے. تو پھر آپ عدالتوں کے اوپر کارروائی کر دیتے ہیں, آپ ججز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اسپیس نہیں دینی آپ نے ان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ججز کو ہم برا بھلا نہیں کہتے. ججز کے بارے میں تو جو زبان کی استعمال کرتے رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی خود کرتے رہے ہیں, جس طرح خاتون جج کو دھمکیاں لگاتے رہے ہیں, وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. بہت برا کرتے رہے ہیں. ابھی آ جائے نا, ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے, کنٹینرز ہم لگا کے لوگوں کو مشکل کریں گے, پھر بلائیں گے, پھر کارروائی کریں گے. دیکھیں آج آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے جس اسلحہ سے یہ لیس ہو کر آئے تھے اور پاکستان کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں, وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. وہ اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے, وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ توڑے گئے, اس کے باوجود ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے. اور جس طرح سے یہ اسلحہ سے لیس ہو کر آئے اور جس طرح سے یہ سارے نظام اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے اسلحے کی دور کے اوپر اور دہشت گردی کے دور کے اوپر, اور جس طرح سے انہوں نے نہ صرف 4 لوگوں کو شہید کیا بلکہ بے شمار پولیس والوں, کسی کی ٹانگیں توڑ دی, کسی کے بازو توڑ دیے. یہ کون سی روش اور طریقہ سیاست اور کون سا پرامن احتجاج ہے بھائی؟ اگر ان کو اس طرح سے دیکھیں اٹس یور ورژن سر, یہ آپ کا ایک موقف ہے, بہت قابل احترام ہے. دوسری طرف کا موقف بالکل فرق ہے. جب سپریم کورٹ بار کہہ رہی ہے کہ احتجاج کے دوران جو ہلاکتوں کے دعوے ہیں اس پر آپ جوڈیشل انکوائری کریں, تو کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو ان دہشت گردوں سے وہ جگہ خالی کروائی گئی ہے اور مقدمات ظاہر ہے کہ وہ درج ہوئے ہیں اسلحہ کے اور وہ دیگر چیزوں کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ آئے تھے وہ دہشت گرد تھے؟ وہ اس سے دہشت گرد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ پرامن احتجاج اور دہشت گردی کو الگ الگ کرنا پڑے گا نا. جو اسلحہ سے لیس, مجھے بتائیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر دہشت گرد تھے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک پوری جماعت ہی دہشت گرد ہے, وہ سارے ختم کر دو. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ نے اسپیس نہیں دینی. یہی تو بات ہے. یہ دہشت گردوں کا جتھا ہے, ٹولہ ہے, کیونکہ آپ کی سیاسی مخالف ہے اس لیے وہ دہشت گرد. وہ کون لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں, جو ان کے ہاتھ میں کلاشن کوپ پکڑاتے ہیں, کلاشن کوپ پکڑوا کر اپنے ہی پولیس کے اور رینجرز کے لوگوں کو نہ صرف شہید کرواتے ہیں, کسی کی ٹانگیں توڑتے ہیں, کسی کا بازو توڑتے ہیں, اور پاکستان کے اوپر بار بار حملہ آور ہو جاتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں کیا ہوا تھا؟ یہ ساری کاروائیاں ہوئی تھی جس میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی. پاکستان کے بدترین دشمن نے یہ پاکستان میں حالات نہیں کیے جو ان لوگوں نے کیے. ان کو یہ پرامن احتجاج کا نام لیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ادھر چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں, ہمیشہ کی طرح رفو چکر ہو جاتے ہیں, بلٹ پروف گاڑیوں میں بھاگ جاتے ہیں. اور وہ بھی جن کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑایا ہوا تھا, 600 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں, 200 کے قریب یہ گاڑیاں چھوڑ کے اور جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں. اور صورتحال اگر ان کو نہ روکا جاتا, ڈسپرس نہ کیا جاتا, تو یہ اسلام آباد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. اور آج آپ بھی تبصرہ یہی کر رہی ہوتی کہ آپ لوگوں نے روکا کیوں نہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے نہیں کہا سر, یہ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ نے ان کو آنے دیا اور پھر آپ نے ان کو ٹریپ کیا. کیا کارروائی کرنے کے لیے ایسا کیا؟ دس از مولانا فضل الرحمان ہوا. مولانا صاحب کی اپنی ظاہر سوچ ہے. دیکھیں اٹک کے قریب ان دہشت گردوں کو روکا گیا جب یہ حملہ کرنے آ رہے تھے, پھر اس سے آگے روکا گیا اور اس کے بعد ان سے بات چیت بھی ہوئی. ٹھیک ہے سر, اگر اجازت دیں تو یہ دہشت گردوں کے ایک ترجمان بقول آپ کی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صدیق صاحب, ان سے پوچھ لیں ذرا کہ ایگزیکٹلی کیا ان کا موقف ہے. حضرت صدیق صاحب, بانی پی ٹی آئی پر درج 9 مئی کی کیسز میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. درخواست ضمانت مسترد ہو گئی بانی پی ٹی آئی کے, جبکہ پی ٹی آئی کو یہ تاثر تھا کہ اب جیل سے باہر آنے والے ہیں بانی پی ٹی آئی. لگ رہا ہے کہ یہ اب سیریس معاملہ ہے. there's going to be huge trouble for PTI from now on. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھنا بڑا مشکل ہے. شروع کرتے ہیں رب پاک کے بابرکت کا نام سے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں جب یہ لفظ میں نے پڑھے ہیں تو میں اس کا پوری ہوش و حواس سے کوشش کروں گا کہ میں جھوٹ مت بولوں اور میں اوائڈ کروں اس باتوں سے.
اب شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم یہ کرتے رہیں گے، لیکن آخرت میں بھی ایک ذات بیٹھی ہے. یہاں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں بچنا بڑا مشکل ہے. میرے رب کو جھوٹ نہیں پسند، میرے رب کو فساد نہیں پسند، اور ہم فساد پہ یقین نہیں رکھنے والے لوگ ہیں. اور میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے اور انہیں فوری بنانا چاہیے. ہم ہے نا دہشت گرد، الزام ہے نا ہم پہ. آ جائیں، جوڈیشل کمیشن 9 مئی کا کہتے رہے، آج تک وہ نہیں بنایا. اچھا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہو گئی، پر آپ نے اچھا یہ سارا جو کچھ تھا تو لائٹیں بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گولیوں کی تھرتھراہٹ جو وہاں لوگوں نے سنی وہ کیوں سنی؟ فرش کیوں دھوئے؟ یعنی یہ جواب دے دینا، راتوں رات بیٹھ کر فرش دھو دیے کس لیے؟ گاڑی کیسے تھوڑی؟ حسن ایوب ان کے نمائندے ہیں، ذرا سنیں تو صحیح نا کہ انہوں نے کیا ٹویٹیں کی ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. یہ پولیٹیکل سپیس ختم کرتے جا رہے ہیں. کل کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی یہاں تو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں نا، کل یہ بھی فیس کریں. میں بددعا دیتا ہوں کہ یہ جن جماعتوں نے یہ کیا کل یہ فیس کریں وہ، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. ہم کسی اس طرح کے جو اب لشکر کشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں بڑا یعنی اگر سیاسی جماعت سیاسی کارکن اگر ہو نا پیور جیسے سیاست کی ہو تو کبھی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرے. مولانا فضل الرحمان نے بڑا خوبصورت دیکھیں انہوں نے سیاسی ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ بات بڑی واضح ہے. یعنی اپنا محسن نقوی کیا کہتے تھے 5 منٹ میں بھون کے رکھ دیں گے. کیا کریں گے 5 منٹ میں؟ اور وہی ہوا. پھر آپ نے دیکھا نہیں کنٹینر کے اوپر سے نماز پڑھتے ہوئے کیا کچھ ہوا، وہ کیا بتاؤں میں آپ کو. پھر اگر چلیں 6 شہادتیں ابھی آ گئی ہیں نا سامنے، انہیں کہ نا موقع دیں. یہ اگر حکومت سمجھتی ہے تو ان کے نماز جنازہ کی اجازت ہے ڈی چوک میں، وہ سارے آگے پڑھیں گے، لوگ پتہ چل جائے گا. اب تو ویسے بھی محسن نقوی کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جو کہہ رہے تھے. یہ میں ان سے پوچھ لیتی ہوں علی گوہر بلوچ صاحب سے، لیکن آپ بھی تو اپنی لیڈرشپ سے پوچھ لیں سر. ابھی آپ پھر اگر کہہ دیں وہاں جنازوں کی اجازت دی جائے تو یہ جنازوں پہ سیاست ہے. ویری سوری ٹو سے دیٹ. سیکنڈلی آپ کی لیڈرشپ تو پھر نہیں آئے گی، آپ کا ورکر ہی پہنچے گا، لیڈرشپ تو پھر نکل جائے گی. سو لک انورڈ آلسو سر. آپ کی لیڈرشپ کدھر ہوتی ہے ہر دفعہ؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو فریہ، میں لاہور سے نہیں نکل سکا، حاشا للہ. لاہور سارا بند تھا. ابھی ہمارے بھائی جو ہے علی گور فیصل آباد سے تعلق ہے، انہیں کہیے تھا کہ یہ 3-4 دن یہ بھی فیصل آباد پہنچ جاتے. موٹر وے 4 دن مینٹیننس کے نام پر بند، خندقیں کھود دی، کنٹینر اس ملک کی تباہی اور بربادی کر دی گئی. 144 کا نفاذ، کیا کہیں گے؟ یعنی وہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن میں نہیں ملتی تو یہاں باقی کیا مل گئی ہے. یعنی انہوں نے کوئی کوشش کی. ابھی ہمارا دیکھیں، ہم سے سیکھنا پڑے گا. اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. 3 دھرنے ہوئے تھے، 3 لانگ مارچ ہوئے تھے کراچی سے نکل کر اسلام آباد تک. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں پانی وانی کے پوچھ رہے، جگہ فراہم کی، اور کوئی نہیں روکا. کوئی دہشت گردی کا پرچہ درج نہیں کی ہے، کوئی بغاوت کا پرچہ درج نہیں کی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم ہیں سیاسی لوگ، ہم سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اور اگر یہ سیاست پہ پیپلز پارٹی آ گئی ان کو بچانے کے لیے، مولانا وہ آصف زرداری صاحب بھی آ کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر یہ باتیں کر دیتے. وہ 2-4 نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ جی 9 مئی کے حوالے سے ایک بات کر دوں. 9 مئی میں چونکہ میں خود پیش ہوا تھا، آج سلمان صفدر کے ساتھ ہم اکٹھے تھے، اور اس میں ساروں میں ضمانتی ہو چکی ہیں. وجہ کیا تھی کہ 4 مہینے سے ایک جج صاحب ہی نہیں تھے اس سیٹ کے اوپر. 4 مہینے بعد ایک جج صاحب لگائے گئے. اب میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، یہ کچھ ٹویٹ کیے ہوئے ہیں صحافی جو کورٹ کے اندر موجود تھے. اب مجھے نہیں کہنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، نہ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ججز کے اوپر کیا پریشر رہا. 6 ججز نے خط لکھے، کیا کچھ ہوتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس ہائی کورٹ کی ریمیڈی موجود ہے. ہائی کورٹ میں زمانہ نہیں اپنا ویسے بھی اگر دیکھیں نا کنسپیریسی کے، آپ ان کے جج آج ان کے جو پروسیکیوشن آئے تھے وہ طوطا مینا کی کہانی سناتے رہے، اپنا کیپٹل لے لو اور پتہ نہیں کیا کچھ پوچھا. بھائی آپ ضمانت پہ تو بحث کر دیں. بٹ وی کین سے کہ ان دی نیئر فیوچر نہیں آ رہے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر. نہیں، انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے انشاءاللہ.